پاکستان میں جب ایک عام اور مڈل کلاس گھرانے کا مرد اپنے بچوں کے اچھے مستقبل اور چھت کے لیے پردیس جانے کا جب فیصلہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے راستے میں ویزے کی فیس یا نوکری کی فکر نہیں آتی، بلکہ لوگوں کے سوال اور تانے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا، جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بہنیں خیریت سے ہوں گی، اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گی، اور یہ میری کہانی نہیں، بہت سے پاکستانیوں کی کہانی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب حالات سے تنگ آ کر ایک بھائی باہر جانے کا فیصلہ کرتا ہے نا، کہ میں گھر بنا لوں، اپنی چھت بنا لوں، بچوں کو ضرورت ہے، کیونکہ چھت جو ہے نا یہ بہت بڑی ضرورت ہے، یہ ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے اپنی چھت، جس میں باوقار طریقے سے نا زندگی انسان اپنی بسر کر سکے۔ اچھا، مجھے نا اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب میرے شوہر نے نا دوسرے ملک جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پیارا سا نا کرائے کا گھر ہے، جو میں نے آپ کو بہت سی ویڈیوز میں دکھایا ہے، اور آج بھی آپ کے ساتھ نا اس کی صبح شیئر کیا، اور یہ ناشتہ بنا رہی ہوں میں۔ اچھا، تو جب پتہ چلے نا رشتہ داروں کو اور خاندان والوں میں یہ بات پھیلی، تو ہر طرف سے نا بس ایک ہی سوال کی وہ جاڑ ہو گئی، تم اکیلی 3 بچوں کے ساتھ کیسے سنبھالو گی، اور آزاد ہے، شوہر کے بغیر اکیلی اس معاشرے میں کیسے رہے گی، کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی مرد گھر میں گھس آیا تو کیا کرو گی۔ سچ پوچھے تو ایسا لگتا تھا جیسے لوگ میرے شوہر کی مجبوری اور ان کی محنت کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ انہیں روکنے کے لیے نا بچوں اور میری کمزوری کا بہانہ بنا رہے ہوں۔ رشتہ دار، بہن بھائی سب اوپر سے کہتے ہیں ہم ہیں نا بچوں کو سنبھالنے کے لیے، تم فکر کیوں کرتے ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ جب عملی زندگی میں وقت پڑتا ہے تو اپنا بوجھ انسان کو نا خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، کوئی دوسرا سہارا نہیں بنتا۔ اچھا، یہاں پہ نا سب نے مجھے سب سے بڑا مشورہ دیا کہ تم نا تالا لگاؤ اور اپنے بچوں کو لے کر نا میکے چلی جاؤ، وہاں ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، سب دیکھ لیں گے، لیکن ایک ماں کی نظر بہت دور تک دیکھتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ بچوں کی اصل اور بہترین تربیت ان کے نا اپنے گھر کے ماحول میں ہی ہوتی ہے، جہاں بچے شروع سے رہ رہے ہوں، ان کو پتہ ہے ادھر ہمارے بابا نے بھی آنا ہے، ہماری ماں ہے، کوئی دوسرا روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جب ایک شادی شدہ عورت اپنے بچوں کو لے کر مستقل میکے بیٹھ جاتی ہے تو بچوں پر نا دوسروں کا اثر پڑنے لگتا ہے، نانا نانی کا بے حد پیار، لاڈ اور ماموں کا پیار یا روک ٹوک، ان سب کے بیچ نا بچوں کی اپنی شخصیت دب جاتی ہے، یا پھر بچے ضدی اور بگڑنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کے نا جانے سے پہلے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گی۔ اللہ پاک نے آپ کو کامیابی کا ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھت بنا سکیں، تو آپ بے فکر ہو کے جائیں، میں آپ کی نا طاقت بنوں گی۔ میں نے اپنے میکے کا آسان راستہ چننے کے بجائے نا اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اکیلے رہ کر بچوں کی تربیت کرنے کا مشکل لیکن غیرت مندانہ راستہ چنا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو کسی کا محتاج نہیں بلکہ اپنے پیروں پر نہ کھڑا اور مضبوط دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، شروع کے چند مہینے بہت مشکل تھے، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ رات کو جب گلی میں سناٹا ہوتا تھا تو معمولی سی آہٹ پر بھی نا دل دھڑک جاتا تھا۔ جب کوئی بچہ رات کو اچانک بیمار پڑ جاتا، تیز بخار ہوتا، تو اندر سے رو پڑتی تھی کہ یا اللہ اب اس وقت اکیلی کہاں جاؤں۔ لیکن ایسے ہی کٹھن وقت نے مجھے نا سکھایا کہ رونا حل نہیں ہے، بلکہ نا اس کا اطمینان سے پرسکون ذہن کے ساتھ حل نکالنا ہے اور مشکلوں کو آسان بنانا ہے۔ تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے پہلے سال بھی ہی نا جانے کے بعد ہی شوہر کے میرے پہ نا بہت بڑی آزمائش آ گئی تھی۔ میری بیٹی یکدم بیمار ہوگی، دودھ ہی پیا تھا شام کو اس نے، تو نا کہیں ڈاکٹر نے بول دیا اس کو ٹی بی ہے، کچھ ہے، تو اس کے ٹیسٹ کروانے کے لیے میں گئی تھی لاہور۔ تو وہاں آپ کو پتہ ہے لاہور میں اکیلی عورت کا جانا کیسے ہے، وہاں امی والے بھی تھے مگر وہ ان کی خود ڈیوٹیاں ہیں، وہ خود جاب والے ہیں، تو میں نا خود ہی جاتی رہی۔ ایک دفعہ امی ساتھ گئی ہیں، اس کے بعد میں نے کہا نہیں، میں خود ہی چلی جایا کروں گی۔ اللہ پاک نے اتنا بنایا ہے کہ میں پڑھ لکھ سکتی ہوں، ماں باپ نے مجھے پڑھایا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو میں نے اپنی بچی کے ٹیسٹ بھی کروائے، ماشاءاللہ اب تو وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی کمزور ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں نے یہ نہیں کہا آپ آ جائیں بس یہ کر لیں وہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے اتنا پیسہ بھرا ہے، ویزا لگوایا ہے، تو میں اگر شور کر دیتی اور صبر نہ کرتی تو یہ تو آسان حل نہیں تھا نا۔ تو مشکل آئی ہے مجھ پہ، مگر میں نے نا اللہ پاک کا دامن نہیں چھوڑا، نماز پڑھتی رہی اور صبر کرتی رہی۔ ہمارے معاشرے کا نا المیہ یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں عورت ہمیشہ کمزور رہے، روتی رہے، تاکہ وہ ان کے فیصلوں کی نا محتاج رہے، لیکن جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اللہ اس کے اندر نا بلا کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے اندر نا ڈر کو اپنی طاقت بنا لیا۔
اچھا مجھے جب بھی لگا نا کہ میں اکیلی ہوں کیا کروں، تو میں نے پھر انسپائر ہو جاتی تھی وہ سوچ کے کہ بی بی ہاجرہ بھی تو اکیلی صحرا میں رہی ہیں نا، تپتے صحرا میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، تو ہم تو ان کے پاؤں کے خاک جیسے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارا تو دین اتنا سچا اور کھرا ہے، اتنے اچھے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہم ان پر عمل کریں گے نا تو ہمیں ڈر نہیں لگے گا۔ تو کسی کا محتاج بننے سے بہتر ہے کہ انسان نا اپنے دین سے کچھ سیکھے، اور خود ہمیشہ بچہ بن کے نہیں رہا جاتا، اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ تو میں بھی بہت ڈرپوک تھی، تو باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی اپنے فیصلے خود لیں، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ تو مجھے بھی ایسے ہی لوگوں نے بہت کچھ کہا، لوگ کہتے تھے اکیلی عورت باہر کے دھکے کیسے کھائے گی۔ آج میں ان سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں گھر کے اندر کی نرم دل ماں بھی ہوں اور گھر کے باہر کا مضبوط باپ بھی ہوں۔ اب میں کسی بھائی یا پڑوسی کا انتظار نہیں کرتی، میں خود نقاب کرتی ہوں، پورا اعتماد انداز میں باہر نکلتی ہوں اور ATM جا کر خود پیسے نکالتی ہوں۔ کافی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں سارے کام خود کرتی ہوں۔ موبائل ایپ ہیں آج کل، بلز وغیرہ کی ٹینشن نہیں ہوتی، کسی سے بجلی لی ہے ان کو بھی پیمنٹ کر دیتی ہوں، نمبر ہسبینڈ نے دیے ہوئے ہیں جن پہ پیمنٹ کرنی ہے، اور جو رینٹ ہے گھر کا وہ بھی موبائل ایپ سے ہی کر دیتی ہوں۔ تو کچھ پیسے نقدی نکلوانے ہو تو میں ATM جاتی ہوں، آپ کو دکھایا ہے، بازار بھی خود چلی جاتی ہوں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی اب 8 سال کی ہے، اس کو ساتھ لے جاتی ہوں، کسی دوسرے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ساتھ ہے نا، بس کچھ میں نے کلمات سیکھے ہوئے ہیں تو وہ پڑھ لیتی ہوں، پھونک مار لیتی ہوں اپنے پہ، اپنے بچوں پہ، رات کو بھی۔ تو ماشاءاللہ میری سسٹرز بھی مجھے کافی بتاتی ہیں، ماشاءاللہ عالمہ ہیں 2 چھوٹی سسٹرز ہیں، تو وہ بتاتی رہتی ہیں آپ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں، تو میں عمل کرتی رہتی ہوں ان سے پوچھ کے۔ اچھا یہ کپڑے دھل گئے تو میں نے یہ حلوہ بنایا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دودھ کا حلوہ ہے، بیسن ڈال کے بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنا تھا یہ۔ تو چھوٹا سا کلپ، میں نے پوری ریسپی تو نہیں شیئر کی، چھوٹا سا کلپ سی بنایا ہے اس کا۔ اچھا تو میں بات کر رہی تھی بچوں کی فیس وغیرہ میں خود ہی دیکھتی ہوں، اور مکان کا کرایہ وغیرہ اور بچوں کی پڑھائی پر بھی خود توجہ کرتی ہوں۔ گھر کا سودا سلف سب کچھ ویسے ہی ماشاءاللہ نظام چل رہا ہے جیسے ہی میرے شوہر گھر پہ تھے، تو کوئی بھی ہمیں پریشانی نہیں۔ اچھا یہ چھوٹا سا ڈریس میں نے محلے میں ایک چھوٹی سی گڑیا پیدا ہوئی ہے نیو، اس کے لیے بنایا ہے، تو کپڑا پڑا ہوا تھا ہمارے خود کے سوٹ کے ساتھ کا، تو میں نے اس کا بنایا ہے فراک چھوٹا سا، بہت ہی پیارا، میں نے کہا آپ کو دکھاؤں۔ اچھا جو لوگ پیٹھ پیچھے کہتے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ اکیلی کتنے دن نکالتی ہے، آج وہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ میرا گھر، میرے بچے اور میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ سیکھ اور ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور آج میرے شوہر وہاں پردیس میں پرسکون سے محنت کر رہے ہیں، ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیچھے ان کی بیوی، ان کی غیرت، ان کے گھر اور ان کے بچوں کی ایک مضبوط چٹان کی طرح محافظ بن کے کھڑی ہے۔ ہمارا گھر بھلے ہی کرائے کا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی 4 دیواری کے اندر ایک گہرا سکون ہے، کیونکہ یہاں میرے تینوں بچوں کی تربیت کسی کے احسان تلے نہیں، بلکہ ان کی ماں کی پرچھائی کے نیچے ہو رہی ہے، اور باپ کی حلال کی کمائی سے ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو بہنوں آج کی جو باتیں میں نے شیئر کی ہیں میری اپنی ہیں، تو میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی ہیں کہ آپ بھی موٹیویٹ ہوں اور اپنے شوہر کا ساتھ دے سکیں۔ تو پیاری بہنوں آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو، ولاگ پسند آیا ہو، تو پلیز لائک شیئر کر دیں، اور چینل کے ساتھ جڑی رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی موٹیویٹ ولاگ کے ساتھ، اب تک کے اللہ حافظ۔